تحریک انصاف کی طرف سے ایک بہت مکروہ قدم لیا گیا ہے انٹرنیٹ کے اوپر. یورپین یونین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا GSP پلس سٹیٹس واپس لیا جائے کیونکہ عمران خان صاحب کو قید میں سہولیات نہیں دی جا رہی. یہ جو 2 ہفتے کا ایک بین ملاقاتوں پہ لگایا گیا یہ صرف ایک جیل کی حد تک نہیں ہے. کچھ رپورٹس موصول ہوئی تھیں سیکیورٹی خدشات کے حوالے سے جس کے تحت اڈیالہ جیل، میاں والی جیل، ڈیرہ غازی خان جیل، ان 3 جیلوں کا سیکیورٹی آڈٹ کیا جا رہا ہے. مذاکرات پہ ہم بلیو کرتے ہیں اور مذاکرات کے دروازے ہم نے بند نہیں کیے، لیکن ان کے ساتھ کس بات پہ مذاکرات کریں؟ پارلیمان میں بات کرتے ہیں، موقع نہیں ملتا، جب بات کرتے ہیں تو اس کو میوٹ کیا جاتا ہے. بڑا پازیٹیو رہا، انہوں نے فل سپورٹ کیا، دہانی کرائی کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات وہ نہیں ہے، تو ہم بھی کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ جو پاسبل نہ ہو. یہاں پہ سیاست اپنی لیکن ریاست سانجی. وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کی ترقی کے لیے اپنا ہر وہ کردار ادا کرے گی جو کہ وہ کسی اور پاکستان کے صوبے کے ساتھ مل کر ادا کر رہی ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کل تک اور میں ہوں آپ کے ساتھ محمد عمیر. تو ناظرین، آغاز میں آپ کو بتائیں کہ نئے وفاقی وزیر خزانہ نے اپنا روڈ میپ آج قوم کے سامنے رکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ٹیکس نظام میں شفافیت حکومت کی اولین ترجیح ہے. قومی آمدن میں ٹیکس کا حصہ 10% تک پہنچانا چاہتے ہیں، جبکہ موجودہ قرض پروگرام کی آخری قسط $1.1 ارب ہے اور اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جبکہ اس کے بعد IMF سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے طویل پروگرام لینا چاہتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ ٹیکس نظام میں اصلاحات اور IMF کا پروگرام دونوں ناگزیر ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان اقدامات کے عام آدمی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے. آج اپنے شرکاء سے اس پر رائے لیں گے. تو ایک طرف حکومت معاشی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کرتی ہوئی نظر آتی ہے، تو دوسری جانب سیاسی عدم استحکام آڑے آ رہا ہے. آج بھی بانی PTI کی جانب سے اس خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان میں شری لنکا جیسے حالات ہوتے نظر آ رہے ہیں. جبکہ آج وزیر اعظم سے علی امین گنڈاپور نے بطور وزیر اعلیٰ KP ملاقات کی ہے اور ملاقات کے بعد میڈیا کے سخت سوالات کا جواب بھی دیا ہے. انہوں نے ملاقات کے مثبت کردار، ملاقات کو مثبت قرار ہے اور آگے بھی مل کر چلنے کے عزم کا اظہار کیا ہے. اس موقع پر احسن اقبال نے کہا ہے کہ سیاست اپنی لیکن ریاست سانجی ہے اور ہمیں اس کے لیے سوچنا ہے. یہ بہرحال آج کی مثبت پیش رفت رہی ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کی جائے گی. تو سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں تو لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بیرسٹر عامر حسن صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں احد علی شاہ صاحب جو کہ سنی اتحاد کونسل کے رہنما ہیں، اور کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نہال ہاشمی صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. اس ساری صورتحال پر اپنے مہمانوں سے رائے لیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح آج بڑی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے، وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور نے ملاقات کی ہے اور ملاقات کے بعد میڈیا کے سخت سوالات کا جواب دیا اور اس ملاقات کو مثبت قرار دیا ہے. اسی پر رائے لیں گے نہال ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آغاز آپ سے کروں گا نہال ہاشمی صاحب، کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی برف تھی ان دونوں جماعتوں کے اندر، کیا وہ اس ملاقات کے بعد پگھل جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریاست کے حوالے سے، پارلیمانی سیاست کے حوالے سے، سیاسی نظام کے حوالے سے یہ بہت اچھا اقدام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مثبت طریقہ ہے کہ ہر مسئلے کا حل بیٹھ کر کے ہوتا ہے. اور اگر ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ نے پرائم منسٹر سے بات کی ہے اور مختلف امور پہ بات کی ہے تو ایک اچھی اقدام ہے. اور دیکھیں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ڈے فرسٹ جب ان کی پہلی تقریر تھی اسمبلی میں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم مساق معیشت کے بعد ایک بار دعوت دیتے ہیں آپ کو مساق مفاہمت کی. ہر چیز مفاہمت سے لے کے آگے چلنا. ہم سب پاکستانی ہیں، ہمیں سے کوئی غیر ملکی نہیں ہے، کوئی غیر پاکستانی نہیں ہے. حل ہم نہیں مل کے بیٹھ کے کرنا ہے، کوئی باہر جا کے مل کے بیٹھ کے نہیں کر سکتا ہے. یہ مسائل اگر ہیں جو بھی ہیں، جس کے بھی ہیں، جس طرح کے بھی ہیں، بیٹھ کی بات ہوگی، ہم ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں ان کے پرابلمز کو. مگر اس میں کئی چیزوں پہ ہمارے لیمیٹیشنز ہیں. مثلاً ریاست کی جو خود مختاری ہے اس کے اوپر، ریاست کے سلامتی کے اوپر، عوامی امنگوں کے اوپر، معیشت کے اوپر، لا اینڈ آرڈر کے اوپر، قانون کی حکمرانی کے اوپر
हमारे कुछ देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ रिस्ट्रेंट करता है कानून, हमें मास्टर रिस्ट्रेंट करता है, हमारी सोच रिस्ट्रेंट करता है, हमारा कल्चर हमें रिस्ट्रेंट करता है कि हमें कौन से कल्चर को अडॉप्ट करना चाहिए। हम जो पाकिस्तान के लोग हैं, हम एक बहुत ही खूबसूरत कल्चर के मानने वाले हैं, हम एक एहतराम का रिश्ता जानने वाले हैं, तो हमें अपने रिश्तों को बहुत ही बारीक बीनी से देखना पड़ेगा। हमें बहुत तरीके से अपने मामलात और मसाइल को आगे बढ़ाना होगा। हमारी तरफ से हमेशा से ये बात किया गया कि पाकिस्तान के खातिर हम 2 कदम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम उससे भी आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान सिक्योरिटी, पाकिस्तान सॉवरेंटी, पाकिस्तान इकोनॉमी एंड पाकिस्तान लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जिसके जो जायज़ बुनियादी हुकूक है जो आइन ने गारंटी किया हुआ है, वो हम सब पाबंद है उस पर अमल पैरा होने के, उससे कोई दो राय नहीं है, हम उससे मिना नहीं कर सकते। हम किसी को आइन को तोड़ने की भी इजाजत नहीं देंगे, आइन को पामाल करने की भी इजाजत नहीं देंगे। तो निहाल साहब क्या देखते हैं आने वाले दिनों में एक पेज पर होंगे फिर? मुझे अल्लाह ताला से ज़ात से ये उम्मीद है और मैं समझता हूं कि हर किसी को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। जो गलती माजी में होती रही है पीटीआई की जानिब से, उन गलतियों से अगर उन्होंने सीखा है तो ये एक बहुत अच्छी आगाज़ है और हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम सबको लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हमेशा से ये पॉलिसी रही है। आप अगर तारीख पे नज़र डालें तो क्या केपी है, क्या बलूचिस्तान, क्या सिंध के कौम परस्तों, क्या कराची के अर्बन सेंटर्स, हर जगह मोहम्मद नवाज शरीफ साहब गए और हम समझते हैं और ये हमारा ईमान है कि ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है और सबको हमने लेके आगे बढ़ना है। हर को एक पहिया नहीं, 4 पहिया लेकर के आगे बढ़ना है हमें। तो चारों सूबों की जो भी इकाई हमारी फेडरेशन की, उनके साथ आगे बढ़ना है हमें। सबको कंसेशन करना है एक दूसरे के साथ, और उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम अपना कंसेशन करेंगे, जो भी आइनी हुकूक, जो भी आइन की जिम्मेदारी हम पे है, और जो भी किसी भी शहरी का, किसी भी इदारे का, किसी भी सूबे का जो हक है, उसे वो मिलना चाहिए। ठीक है। आहत शाह साहब, जिस तरह निहाल साहब बात कर रहे हैं कि एक पेज पर आना चाहिए और इस मुल्क की खातिर सबको मिल बैठकर चलना चाहिए, तो क्या इस मुलाकात के बाद ये समझा जा सकता है कि पीटीआई मुफाहमत के लिए तैयार है? और अगर ये मुलाकात हुई है तो एक लाइटर नोट पे ये भी जानना चाहूंगा, इसमें बानी पीटीआई की राय शामिल थी इस मुलाकात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, ये जो मुलाकात थी अली अमीन गंडापुर साहब की, वो एज चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा वो गए, उन्होंने मुलाकात की और जो भी हमारे सूबे के हुकूक हैं, जो भी हमारे सूबे के मसाइल हैं, जो भी हमारे वफाक के साथ हैं, बिल्कुल हम वो उनके साथ लेके चलेंगे। मगर जहाँ तक बात आती है पूरे मुल्क की और मुल्क के मसाइल की, तो देखिए निहाल हाशमी साहब ने बोला कि भाई इनके जो लीडर साहिबान हैं वो बड़े ख्वाहिश रखते हैं कि इस मुल्क को, इस फेडरेशन को एक साथ लेके चलें। तो अगर इनको इतनी ही ख्वाहिश है इस मुल्क को साथ लेके चलने की, तो फिर बिस्मिल्लाह करें जी, फॉर्म 47 से शुरू करें, हमारे मैंडेट से शुरू करें और शुरुआत यहीं से कर लेते हैं कि आज ही से कर लेते हैं शुरुआत। ये हमारा जो हमारा मैंडेट है, हमारा मैंडेट जो हमें वापस दे दें, क्योंकि आज भी इन्होंने है ना उसके लिए मुतल्लिक शाह साहब, वो नून लीग ने तो नहीं देना ना वापस? तो जी देखिए, इनको ये कह रहे हैं ना कि हमने सबको, जो नवाज शरीफ साहब है उनको बड़ी ख्वाहिश है कि मुल्क एक साथ चले, उनको मुल्क तरक्की करे। तो मुल्क तो तभी तरक्की करेगा जब ये जो अवाम का मैंडेट है ये उनको अवाम को वापस करेंगे। तो जब ये अवाम का मैंडेट वापस करने को तैयार नहीं है और ये और चीज़ों पे बात करने के लिए तैयार हैं, तो हम तो पहले कहते हैं कि आप हमें पहले हमारा हक वापस करें, तो फिर हम बात करते हैं आपसे, आगे भी चलते हैं, भाई वली भी करते हैं, भाईचारा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। मगर जब तक अवाम का मैंडेट वापस नहीं होता तो तब तक तो जो है, जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा की बात है, ठीक है, जो उनके राइट्स है, जो हमारे राइट्स हैं, वो तो हम वैसे भी लेंगे। वो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो आएंगे, बात भी करेंगे। इस मुलाकात में कोई मुतालबात सामने रखे गए वजीर आज़म के? बिल्कुल, जो हमारे 18वीं तरमीम में जो हमारा हिस्सा बनता है, जो हमारा बिजली के मद में जो हमारे इनके साथ वफाक के साथ जो हमारा इशू है पैसों का, तो ये तो उन हवालात से ये बातचीत थी और वो उन्होंने की और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। ये तो हमारा जमहूरी मुल्क है, ये जमहूरी रवायात तो हम लेके चलेंगे, मगर साथ साथ हम जो हमारा हक है, जो हमारा मैंडेट है, हम उस बात से हम कभी भी पीछे नहीं होंगे। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस टाइम जो सबसे पहला जो हमारी डिमांड है वो हमारी खान साहब की रिहाई की डिमांड है। उसके बाद जो हमारा सेकंड जो हमारी डिमांड है वो हमारी डिमांड है कि हमें हमारा मैंडेट वापस दिया जाए। तो इंशाल्लाह ये सारी बातें जो हैं
یہ ہم ہر پلیٹ فارم پہ ہر جگہ پہ اگر ہمیں ڈی چوک تک آنا پڑے تو ہم آئیں گے, اب ہم اپنا حق ان سے لے کے رہیں گے. ٹھیک ہے. عامر صاحب آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ صدر زرداری صاحب بن گئے آپ کی جماعت کے, اس کے بعد سندھ میں بھی حکومت سازی کا عمل مکمل ہو گیا, اور دوسرا ایک بیان تھے الیکشن سے پہلے کہ پیپلز پارٹی مفاہمت کا کردار ادا کرے گی, سیاسی قیدیوں کو رہا کرے گی. ابھی تک بظاہر کچھ ایسا نظر نہیں آیا, تو کب تک توقع رکھے عوام اور سب دیکھنے والے کہ کب تک پیپلز پارٹی مفاہمت کے لیے آواز اٹھائے گی؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے اگر تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی تو ہم لوگ تو آپ کو پتہ ہے جب بھی آتے ہیں سب سے پہلے اعلان ہوتا ہے, محترمہ کی گورنمنٹ ہو یا یوسف رضا گیلانی صاحب کی گورنمنٹ آئے, ہم سب سے پہلے سیاسی قیدیوں کو رہا کرتے ہیں, ایون ججز کو رہا کرتے ہیں جو سیاسی طور پہ آمرانہ دور میں گرفتار ہوتے ہیں, اور سپریم کورٹ کے ججز. تو اس لیے ہماری تو تاریخ رہی ہے. اب ہماری گورنمنٹ نہیں ہے, گورنمنٹ پی ایم ایل این کی ہے اور پرائم منسٹر بااختیار ہیں, لیکن آج خوش آئند ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے ملاقات کی کے پی کے وزیر اعلیٰ سے, اور میرے دوست ابھی بھی میرے خیال سے یہ دوغلے پن سے اب نکلنا پڑے گا. یہ جو گنڈا پور صاحب بھی پہلے فرما رہے تھے کہ نہ میں وزیر اعظم کو مانتا ہوں, میں نہ صدر کو مانتا ہوں, اور پھر آج وزیر اعظم ہاؤس میں گئے تھے اسی وزیر اعظم کے پہلو میں بیٹھنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب سیکھنا پڑے گا. سیاست اور ریاست میں فرق ہوتا ہے. آپ کی سیاست کوئی بھی ہو آپ کے نظریے کے اوپر, لیکن ریاست میں اسموتھ فنکشننگ ہوتی ہے اور وفاق کی تمام اکائیوں کو چلنا پڑتا ہے. یہ خوش آئند ہے. لیکن اگر 36 سال پہلے میں آپ کو لے کے جاؤں تو 1988 میں محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تھی, اور میاں نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تھے. اور میاں صاحب جب محترمہ پہلے دورے پہ لاہور آئیں تو میاں صاحب انہیں ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے نہیں گئے تھے. تو محترمہ نے پوچھا کہ میاں صاحب تشریف نہیں لائے, تو انہوں نے کہا جی وہ کوئی مصروفیات ہیں. محترمہ چل کے ان کے گھر ماڈل ٹاؤن پہنچ گئی تھی. اور اگر ہم وہی والی روایات رکھتے تو 36 سال بعد ہم اسے خوش آئند نہ کہہ رہے ہوتے, بلکہ یہ روایتیں مستحکم ہو گئی ہوتی. تو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سکھایا ہے کہ آپ کی بھلے مخالف حکومتیں ہوں, تو ہم نے 2008 میں حکومتوں کو قبول کیا تو لوگوں کو یہ کہنا پڑا, ہم نے 1988 میں قبول کیا. اس کے بعد ہمارے وزیر اعلیٰ نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, وہ جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں, ہمیشہ بڑی ہم آہنگی کے ساتھ کام کیا ہے. اپنے رائٹس کی بات ضرور کی ہے, لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ میں وزیر اعظم کو نہیں مانتا, میں صدر کو نہیں مانتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئین کو جو مانتا ہے انہیں آئینی اداروں کو بھی ماننا پڑے گا, آئینی عہدوں کو بھی ماننا پڑے گا. اب میرے بھائی فارم 47 کی بات کر رہے ہیں, یہ فارم 45 کی بات کر رہے ہیں, تو ابھی تو 2018 کی اسمبلی والے لوگ فارم 45 پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر یہ مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں تو ابھی 2024 والے فارم 45 اکٹھے نہ کریں, وہ بھی کر لیں جس پہ ان کے سوری صاحب 5 سال سٹے لے کے بیٹھے رہے, جو کہ تیسرے نمبر پہ آئے تھے. تو ہم نے بھی انہیں ماننا تھا, اور پڑھے لکھے طریقے سے ماننا تھا, پارلیمانی طریقے سے ماننا تھا. ہمارے چیئرمین نے کہا تھا پرائم منسٹر سلیکٹ, اور اس کے بعد پوری دنیا میں یہ نام ہوا. تو ہم نے مانا کہ آپ کو سلیکٹ کیا گیا ہے, لیکن بہرحال آپ پرائم منسٹر ہیں, کیونکہ آئین کے تحت آپ نے حلف اٹھا لیا ہے, قومی اسمبلی میں آپ قائد ایوان ہیں, پرائم منسٹر میں ہاؤس میں آپ براجمان ہیں. اب بات آگے بڑھنے کی ہے کہ آپ سلیکٹ ہیں یا الیکٹ ہیں. اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں, آپ جمہوری روایات کو آگے بڑھاتے ہیں, پرائم منسٹر سمجھ ہوتے ہوئے تمام قوم کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں, یا آپ کی سوئی ادھر ہی اٹکی رہے گی. آج دیکھیں نا, آج میرے بھائی کہہ رہے ہیں, میں ویسے انہیں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سیاست بھی سیکھے. آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک خان صاحب کو رہا نہیں کیا جائے گا بات نہیں ہو سکتی. تو ویسے تو مقدمات ہم پہ بناتے تھے تو یہ کہتے تھے عدالتوں میں آئیں, تو ہم کہتے تھے آپ نے غلط مقدمے بنائے ہیں, تو یہ کہتے تھے این آر او نہیں ملے گا, این آر او نہیں ملے گا. تو اسے تو یہ این آر او کہتے رہے ہیں. آج این آر او کیوں مانگ رہے ہیں؟ عدالتوں سے ہی مقدمے ختم ہوتے ہیں بھائی. آپ کو تو ابھی 7-8 مہینے ہوئے ہیں, ہم نے 27-28 سال سے عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں, 14 سال بے گناہ قید میں رہے ہیں. لیکن عامر صاحب یہ بھی الزام تو ان کی جانب سے لگایا جاتا ہے نا کہ آپ نے این آر او خود کو دے دیا ہے اس گورنمنٹ کے بعد. نہیں, یہ دیکھیں, یہ تو کہتے رہے نا, ان کے کیا کہنے ہیں. سارے عدالتوں کوئی این آر او نہیں ملا, عدالتوں سے مقدمے سارے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ نے وہ جو اگر نیب والا معاملہ تھا تو وہ اس نے ختم کر دیا, سارے کیسز پھر دوبارہ بحال ہو گئے. ہمیں جو این آر او ملا تھا 1 مہینے کے بعد
وہ انہوں نے کر دیا جی ختم. افتخار چودھری نے تو ہم عدالتوں سے باعزت بری ہوئے نا, آج بھی ہم عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں. تو میرے بھائی عامر صاحب یہ جو کیسز بنائے جاتے ہیں اور جیلوں میں بھیجا جاتا ہے عوامی پیسے کا بے دریغ اس طرح سے بھی ضیاع ہوتا ہے, تو کیا سمجھتے ہیں اس سب سے باہر نہیں آ جانا چاہیے, سیاسی استحکام کی طرف آنا چاہیے؟ میں 100% آپ سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آصف علی زرداری کے اوپر بنائے گئے مقدمات یا میاں نواز شریف کے اوپر بنائے گئے مقدمات وہ تو بالکل ٹھیک ہیں, انہیں ادھر ہی رکھ دیں, اور عمران خان صاحب کے خلاف بنائے گئے مقدمات کو فوری طور پہ واپس لے لیا جائے. تو پھر یہ مانے نا, آج انہیں پتہ چلا کہ مقدمات پاکستان میں کیسے بنتے ہیں. انہوں نے تو ابھی کوئی آمریت نہیں دیکھی. ہم نے ہم نے چار آمریتیں بھگتائی ہیں. تو میری درخواست ہے میرے بھائی سے کہ اگر NRO ملے تو سب کو ملے, اور اگر سب نے مقدمات میں پیش ہونا ہے تو پھر آپ NRO نہ مانگے. یہ سوال آپ کا رکھتے ہیں, بریک کے بعد اسی پر رائے بھی لیں. NRO سب کے لیے اور مقدمات سب کے لیے. ناظرین بریک لیتے ہیں, آپ ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بیرسٹر عامر صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی. انہوں نے سوال رکھا احد شاہ صاحب کے لیے کہ NRO اپنی دفعہ ٹھیک دوسروں کی دفعہ غلط, اور سیاسی مقدمات اپنی دفعہ ٹھیک اور دوسروں کی دفعہ غلط, یہ کب تک چلے گا؟ احد شاہ صاحب کیا رائے رکھتے ہیں؟ یہ سیاسی مقدمہ بازی, الزام تراشی اور سزائیں, اس کے بعد سے پھر یہی رونا دھونا ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی جماعت اقتدار میں ہوتی ہے اس کا سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے, جو اقتدار میں نہیں ہوتی وہ دھاندلی, کرپشن اور سارے الزامات لگاتی ہے. پاکستان کی سیاست اس سب سے باہر کب نکلے گی؟ شاہ صاحب دیکھیں, میرے بھائی نے بولا کہ ان کی سوئی اٹکی ہوئی ہے وہی فارم 47 میں. پھر انہوں نے مثال دی شہید بی بی صاحبہ کی, ان کی روایات کی, تو ان کی عزت و احترام ہم بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, مگر دیکھیں جو روایات اور جو قربانی انہوں نے دی جمہوریت کے لیے, ٹھیک ہے, جو پریکٹسز انہوں نے اپنائے, ٹھیک ہے, 1980s میں 90s میں, تو آپ دیکھیں اس سے اس قوم کو کچھ حاصل ہوا, اس جمہوریت کو کچھ حاصل ہوا. آج ہم 2024 میں بیٹھ کے یہی بات کر رہے ہیں, ہم ایک دوسرے پہ یہی الزام لگا رہے ہیں کہ بھئی الیکشن رگڈ ہو گئے, کبھی ہم ہائی کورٹ سے ہمیں انصاف نہیں ملتا, کبھی ہمیں الیکشن کمیشن سے انصاف نہیں ملتا. تو ان کی سوئی وہیں پہ اٹکی ہوئی ہے, ہم نے اس لیے اپنی سوئی یہاں پہ اٹکائی ہوئی ہے کہ دیکھیں جو جمہوریت کی بنیاد ہیں آپ بنیاد ٹھیک کر دیں, ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. مگر یہ 1980 میں اٹکے ہوئے ہیں اور ہم 2024 میں اٹکے ہوئے ہیں. ہم وہی فارم 47 کی بات آج بھی کریں گے, کل بھی کریں گے, پرسوں بھی کریں گے, کیونکہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ شفاف اور شاف انتخابات میں. یہ ہمیں مفاہمت کا درس دیتے ہیں. مفاہمت اچھی چیز ہے, مفاہمت ہونی چاہیے. مفاہمت ہم سے یہ کریں, اس بات پہ کرے, اس الیکشن پہ آئے ہم سے بیٹھے, اس پہ بات کرے. یہ تو نہیں کہ میٹھا میٹھا تو کڑوا کڑوا تو میٹھا میٹھا آپ, اس طرح تو نہیں چلتا. یہ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, مگر جو یہ تھی, یہ جو روایات تھی 1980 کی, 1990 کی, اس کا آپ دیکھ لیں, اس کا آؤٹ کم ہمیں کیا ملا ہے؟ کچھ ملا ہے. ان کو کیا ملا ہے؟ یہ کیسز انہوں نے بھی فیس کیے, مسلم لیگ نے بھی فیس کیے, ٹھیک ہے. جب ان کو کچھ نہیں ملا تو ہمیں کیا ملے گا اس سے, اس مفاہمت سے؟ تو صحیح بیٹھ کے جینن بات کرنی چاہیے, کاسمیٹک بات نہیں کرنی چاہیے, حقیقت بات کرنی چاہیے. اور حقیقت بات میں ہی اس ملک کی ترقی ہے, اس ملک کی فلاح ہے, ٹھیک ہے. ہم خود کو جھوٹے دلاسے نہیں دے سکتے. یہ جو آج کل کا دور ہے, 2024 کا دور ہے, 21ویں 22ویں صدی ہے, اور یہ وہی گسے پیچھے ہمیں منشور پیش کر رہے ہیں کہ بھئی آؤ مفاہمت کرتے ہیں. کیا ہم نے حاصل کیا؟ یہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں جو مفاہمت ہم نے کی, ہمارے بڑوں نے کی, آیا ہمیں اس سے کچھ حاصل ہوا؟ اگر ان کو حاصل ہوا تو ہمیں یہ بتا دیں, ہم ان کی بات مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا آپ کا. نہال ہاشمی صاحب, جس طرح بات کر رہے تھے شاہ صاحب کی, تھوڑی سپیس تو دی جائے, پھر مفاہمت کی طرف آئیں گے. تو سپیس کیوں نہیں دی جا رہی پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں, آپ کو اگر یاد ہوگا 2018 میں محمد نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا لائف ٹائم, جو آئین سے بھی بالا تھا, ہٹ کے تھا, جیل بھیج دیا گیا, ان کی پارٹی کی صدارت چھین لی گئی. اسی طرح سے شہباز شریف صاحب کم و بیش 2 سال جیل میں رہے. نواز شریف صاحب ہٹنے کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حکومت ریاست سب کو ختم کر دو, وہ خود تو جیل چلے گئے, نااہل ہو گئے, مگر ہماری پارٹی کا وزیر اعظم آیا کیونکہ وہ تسلسل چاہتے تھے. پیچھے مریم بی بی جدوجہد کرتے رہے, ہم سارے کارکنان جدوجہد کرتے رہے, سارے جدوجہد کرتے رہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ پہلے نواز شریف کو نکالو پھر پاکستان کو آگے بڑھنے دیں گے. نواز شریف صاحب کے لیے, شہباز شریف صاحب کے لیے ہماری جدوجہد تھی, مگر یہ نہیں تھی کہ ہم ملک کو اور جمہوری پروسیس کو روکیں گے, اس عمل کو روکیں گے. اس کو نہیں رکنا چاہیے, پارلیمنٹ کو نہیں رکنا چاہیے. اس میں عوام کی جو وابستگی ہے, عوام کی جو خوشحالی ہے, عوام کی جو ترقی ہے, اس سے وابستہ ہے پارلیمنٹ اور سیاسی حکومت. اگر ہم اس کو کسی ایک شخص کے ساتھ, یہ نواز شریف صاحب سے سیکھیں,
اور پھر دیکھیے اسی عدالت نے نواز شریف صاحب کو پھر واپس لایا, ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کی. وہ آج پارلیمنٹ کے ممبر ہیں. اسی مریم نواز جس کو 7 سال کے لیے نااہل کیا گیا تھا وہ آج وزیر اعلیٰ ہیں. اور شہباز شریف صاحب 2 سال جیل میں رہے, باوجود وہ بیمار تھے, آج وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. وہ قائد حزب اختلاف رہے, ان کو چور صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں, لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی پروٹیسٹ کے لیے نکلتی ہے تو گرفتاریاں عمل میں لائی جاتی ہیں, احتجاج کے لیے نکلتی ہے تو پکڑ دھکڑ ہوتی ہے, اور اگر ان کی سیٹوں کا مطالبہ ہے تو اس پر انکوائری اٹھائی جائے. ایسا بھی تو نہیں دیکھتے ہم. سر دیکھیے ہم نے 2013 میں ان کے دھرنوں کے بعد انکوائری بیٹھائی, کمیشن آف انکوائری بیٹھی, 3 سپریم کورٹ کے جج بیٹھے, انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی تھی, کوئی ریگولیٹریز چھوٹی موٹی کہیں پہ ہوئی ہوگی ایک نچلے سطح پہ. اس کے بعد 2018 کا آپ نے پورا دیکھ لیا, ہمارے ساتھ پوری دھاندلی ہوئی. پنجاب میں ہم پورے جیتے ہوئے تھے, اس کے باوجود جیسا کہ ابھی میرے برادر نے کہا کہ جو سوری صاحب کا کیس تھا وہ سامنے, میں یہ سمجھتا ہوں, اور نہ یہ ہمارا ذمہ ہے, یہ ذمہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے, گورنمنٹ الیکشن کمیشن نہیں ہے. الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے, اس کے پاس جو ان کے پاس آئینی فورم ہے, جو آئینی طریقہ ہے, ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. یہ ٹرائبونل میں ان کو جانا چاہیے. اور ان کو پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم نے سیکھا اس مفاہمت سے, ہم ملک کے پہیے کو روک نہیں سکتے, نہ روکنا چاہیے, نہ ہم روکیں گے, نہ یہ ہمارا منشور ہے, نہ ہمارا یقین ہے, نہ ہمارا ایمان ہے. ہم اس کو آگے بڑھنے دیں گے. آپ عدالتوں میں جائیں, آپ کا جو پروسیس, اور دیکھیے سیاسی قیدی وہ ہوتا ہے جسے ایم پی او کے تحت اندر کیا جاتا ہے, یا جسے کوئی تقریر کرنے کے اوپر, کوئی جلوس جلسے کے اوپر, اور کوئی ایسی مائنر آفینسز ہو. مگر جہاں پہ کرمنل آفینس ہو وہ فیصلے عدالتیں کرتی ہیں. اگر عدالتوں میں کوئی چلان ہو چکا ہے, زیر سماعت کوئی مقدمہ ہے, تو اس سے گورنمنٹ نہیں ختم کر سکتی. اس میں اگر ایویڈنس ہے, لیکن ہم نے گرفتاریاں بھی تو دیکھی نہال صاحب, وہ 3 ایم پی او کے تحت ہی ہوئی تھی. دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ جو 3 ایم پی او کا ہے اس کو چیلنج کریں. میں بھی 3 ایم پی او میں گرفتار ہو چکا ہوں ماضی میں, مشرف صاحب کے دور میں, اور اسے چیلنج کیا گیا. بہت سارے ایسے پاکستان میں بیشتر سیاسی قیدی جو ہے 3 ایم پی او کے تحت گرفتار ہوتے رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرد کے لیے ملت کو نہیں روکا جا سکتا, ایک جتھے کے لیے قوم کو نہیں روکا جا سکتا. قوم نے آگے بڑھنا, کیونکہ ہمارا مقابلہ کس سے؟ ہمارا مقابلہ اس خطے کے ان ملکوں سے ہے جو ہم سے آگے نکل گئے. ہمارا خطہ ایشین ممالک سے ہے, ہمارا خطہ دنیا کے دیگر ممالک سے, ہمارا خطہ ان کے عوام اور اپنے عوام کی جو روزمرہ کی زندگی میں پستی اور جو بلندی اس سے ہے. ہمارا مقابلہ فرد سے نہیں ہے. ہمیں دنیا میں ایز اے نیشن آگے بڑھنا ہے, ہمیں دنیا میں ایز اے قوم اپنے آپ کو منوانا ہے. یہ ہر ملک میں اس طرح کی ایشو ہے, جیل بھی ہے, اپوزیشن بھی ہے, کہیں پہ دھاندلی ہے, کہیں پہ کرپشن ہے, ہر ملک میں ہے. مگر وہ ملک آگے بڑھ رہے. کیا بھارت میں کرپشن نہیں ہے؟ کیا بنگلہ دیش میں کرپشن نہیں ہے؟ ہر ملک میں کرپشن ہے. مگر وہ صرف ایک چیز کو, اپنے کسی لیڈر کو یا گروہ کو یا جتھے کو یا ایک ایشو کو لے کے ملک کو نہیں روکتے. ملک آگے بڑھ رہا ہے, اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہر آدمی سیاست کرتا ہے. دیگر ممالکوں میں جو تاجر ہے وہ تجارت کرتا ہے, جو سائنٹسٹ ہے سائنس کا کام کرتا ہے, ڈاکٹر ڈاکٹری کا کام کرتا ہے, سیاستدان سیاست کا کام کرتا ہے. ہماری یہ بدقسمت یہ ہے کہ ہم نے آداب خراب کر دیے. دیکھیے نا, لیکن نہال صاحب یہ سیاستدانوں نے روایتیں ڈالی, اور اب جب سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر سب کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے. یہ روایتیں ختم ہونا بہتر نہیں ہے؟ دیکھیے ہم تو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کبھی گالی گلوچ کی باتیں نہیں کی, ہم نے کبھی کسی کو چور ڈاکو نہیں کہا, ہم نے بیجا الزام نہیں لگایا, ہم نے بدتمیزی کی کلچر نہیں کی, ہم نے توڑ پھوڑ کی بات نہیں کی, ہم نے ریاست پہ حملہ نہیں کیا. ہم نے نہیں کیا باوجود اس کے کہ ہم سفر کر گئے. نواز شریف اور مریم نواز جیل میں تھے جب ان کی اہلیہ کی انتقال کی خبر ملی, تو کیا ہم نے کوئی احتجاج کیا, کوئی اس طرح کے توڑ پھوڑ کیا؟ نہیں. ہم ایک اپنا جو ہمارا غم ہے, اس غم کے ساتھ ہم قوم کو معاملات کو نہیں جوڑ سکتے. قوم کو آگے بڑھنا ہے. ہمارا جو غم ہے ہم اس سے سیکھتے ہیں, مگر ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے ایز اے سیاسی کارکن, سیاستدان, ایز اے جماعت, کہ ہم اپنے لوگوں کو لے کے آگے بڑھیں گے. ریاست کو نہیں رکنا, یہ پہیہ چلتے رہنا ہے. ٹھیک ہے, یہ پہیہ چلتے رہنا. عامر صاحب آپ اشارہ کر رہے تھے, کچھ کہنا چاہتے تھے, عرض کیجیے. جی دیکھیے, ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے دوست جتنے بھی پی ٹی آئی کے ہیں انہیں مفاہمت بھی بری لگتی ہے, انہیں کوئی بات اچھی کرے انہیں بری لگتی ہے. وہ جذباتیت کی جس منزل پہ بیٹھے ہیں ہوش بندی انہیں اچھی نہیں لگتی. اب دیکھیے پاکستان کے اندر اگر لیڈر ریڈ لائن ہوتے ہیں تو بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد ہم نے پاکستان کو آگ لگا دی ہوتی, یا محترمہ کی شہادت کے بعد جیسے پاکستان جل رہا تھا تو ہم اس پہ اسے آگ کو مٹانے کے لیے پاکستان کھپے نہ کہتے بلکہ مزید آگ جلاتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی میں آپ سب کچھ نہیں دیکھ سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایز اے فرد سب کچھ دیکھ لوں گا, لیکن مجھے کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا آنے والی نسلوں کے لیے, سسٹم کے لیے. میرے بھائی سوال کر دیا کہ آپ نے کیا پایا. ہم نے بڑا کچھ پایا ہے بھائی. وہ ملک
جو اس وجہ سے ٹوٹ گیا تھا کہ صوبوں کو خود مختاری نہیں دی گئی. ہم نے صوبوں کو خود مختاری دی ہے. آج صوبے خود مختار ہیں کہ آج آپ کی فیڈرل گورنمنٹ صوبوں کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے اور ان کے پاس اختیار نہیں ہے. آج چوتھی اسمبلی ہے جو مدت پوری کر رہی ہے. اگر انہیں رونا ہے ان الیکشنز کا تو بھی پچھلے الیکشنز کا بھی رونا تھا جب یہ باجوہ صاحب کی گود میں بیٹھ کے الیکشن جیت رہے تھے, فیض حمید کے ذریعے اسمبلی کا اجلاس بلا رہے تھے, بجٹ پاس کروانے کے لیے فیض حمید کی چھڑی کام کرتی تھی. عمران خان صاحب کا رونا کیا ہے؟ وہ یہ تو نہیں روتے کہ میرے اتحادی مجھے چھوڑ گئے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر فیض حمید نہ جاتے تو میری حکومت نہ ٹوٹتی. تو انہوں نے خود بتا دیا کہ اصل میں حکومت کے رکھنے کی وجہ فیض حمید تھے یا جنرل باجوہ کی شفقت کیا ہے؟ ایک جماعت 18 پہ ایک 24 پہ ہے, حل کی طرف کیسے؟ حل یہ ہے, حل ہے درمیانی راہ, جسے کہ یہ اچھا نہیں سمجھتے. ہم ہوشمندی کی بات کرتے ہیں, ہم صلح جوئی کی بات کرتے ہیں کہ یہ تو پھر منافقت ہوگی نا کہ یہاں پہ میرے بھائی ٹی وی پروگرام میں باتیں کریں اور ان کے وزیر اعلیٰ جو کہ انہی ناپاک الیکشنوں سے پاک 2/3 اکثریت لے کے وہاں پہ بیٹھے ہیں, جہاں سے میرے بھائی بھی کے پی کے سے وہ سارے الیکشن پاک ہو گئے ہیں کیونکہ یہ لوگ منتخب ہوئے ہیں. اچھا 2018 کے الیکشن بھی پاک ہو گئے تھے کیونکہ یہ جیت گئے تھے. 2013 کے خراب تھے, تو کیا 2013 کے انہوں نے ٹل لگا کے ڈی چوک بتایا, کیا ڈی چوک واپس لے آیا تھا ان کے ریزلٹس؟ ڈی چوک سے کچھ نہیں ہوتا, پھر آپ کو ڈیٹوں کی طرح اٹھ کے جانا پڑتا ہے. اب آپ سیکھیں, اپنی ناکامیوں سے سیکھیں. اسی لیے آج بھاگتے ہوئے گنڈاپور صاحب گئے نا وزیر اعظم ہاؤس میں چند دنوں میں, اور انہوں نے کے پی کے کی حکومت یہ سیکھا ہے انہوں نے کہ حکومتیں توڑنے سے کچھ نہیں ملے گا. اسی لیے آج بھاگتے ہوئے ان کی ٹون بدلی ہوئی تھی. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آئیے بیٹھیے, حل یہ ہے کہ اگر آپ کے الیکشنز کے اوپر ریزرویشنز ہیں, ہماری بھی ہیں, تو آئیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بناتے ہیں. الیکشن کیسے چوری ہوتے ہیں, کون کرتا ہے, اور جو بینیفیشری ہوتا ہے وہ بے شرم ہو کے کیوں بیٹھا رہتا ہے, اس کا کوئی حل تلاش کریں اور اس کا حل سولوشن کی طرف جائیں. اور اس وقت سارے ادارے دیکھیے جاتے ہوئے جنرل باجوہ کہہ کے گئے کہ ہمیں اے پولیٹیکل رول کرنا ہے, ہم نے غلط کیا ہے. آج کے آرمی چیف پہلے آرمی چیف ہیں جو سینیارٹی کی بنیاد پہ بنے ہیں, پسند ناپسند پہ نہیں بنے, وہی بن سکتے تھے, انہی کا رائٹ تھا اور وہ بنے ہیں. یہ بڑا نادر موقع ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک زبردست چیف جسٹس ہیں, دنیا انہیں مانتی ہے اور یہ بھی مانتے ہیں, یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ریفرنس ان کے خلاف غلط بھیجا تھا. تو آج سارے اداروں میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں, تو اگر کوئی ایک اریٹنٹ ہوگا اور وہ اس سارے سموتھ فنکشننگ کے اندر رکاوٹ بننے کی کوشش کرے گا, بتائیے کچھ بھی ہو جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ایک ایسے پولیٹیکل فگر ہیں کہ ان میں انا نہیں ہے اور ضد نہیں ہے. تو پرائم منسٹر شہباز شریف بھی ایسی پرسنالٹی ہے کہ ان میں انا نہیں ہے اور وہ لڑائی اور ضد نہیں کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی قسم کا رول انہیں پلے کرنا پڑے گا. بالکل اگر خان صاحب کے خلاف انہیں لگتے ہیں کہ مقدمات غلط ہیں تو آئیے نا پھر جو آپ نے بنائے تھے وہ بھی مانیں. ہمیں تو عدالتوں نے بری کیا نا 14 سال کے بعد. آپ کی زبان مبارک سے بھی نکل آئے نا کہ ہم نے غلط کیا تھا جب کہتے تھے میں اسی بند کرواؤں گا, میں انہیں اندر لے کے جاؤں گا, میں یہ کروں گا. تو بس یہ ہے کہ آئیے اپنے اپنے ٹیمپرامنٹ کو ذرا نا جو بہت خراب ہوا ہے اسے ٹھیک کریں. اس وقت مسئلہ نہ خان صاحب کا ہے, نہ زرداری صاحب کا ہے اور نہ میاں صاحب کا ہے, مسئلہ عوام کا ہے. 25 کروڑ لوگوں کی طرف دیکھیں, اپنی طرف نہ دیکھیں. ضرورت ہے اور معاشی استحکام بھی اس ملک کی سب سے بڑی ضرورت ہے, جس پر رائے لیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. نئے وفاقی وزیر خزانہ نیا چہرہ اور اپنا روڈ میپ آج قوم کے سامنے رکھ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ٹیکس نظام میں شفافیت حکومت کی اولین ترجیح ہوگی. نہال ہاشمی صاحب, کس طرح سے یہ ٹیکس کا جو نفاذ ہے اس کو یقینی بنایا جائے گا, اور جو حکومتی اخراجات کم کرنے کے لیے کمیٹی بھی بنائی گئی ہے, عملی طور پر ایسا ممکن ہے؟ دیکھیے, اگر when there is a will there is a way, اگر پولیٹیکل ول ہے اور ادارے نیک ہو تو ہم پہاڑ عبور کر جائیں گے. جتنے بھی مسائل دنیا میں, ہم پہلے ملک نہیں ہے جس کی معاشی ناہمواری ہوئی ہے. اس سے پہلے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بہت سارے ممالک ہیں. کرنٹ ڈیز میں رشیا ہمارے سامنے ہے, برازیل ہمارے سامنے, ٹرکی ہمارے سامنے, بنگلہ دیش ہمارے سامنے. بہت سارے ایسے نامساعد تھے حالات جس سے وہ عبور کر گئے. اگر قومی ول ہو, پولیٹیکل ول ہو قوم میں, اور ہمارے جو لوگ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اگر نیک نیتی سے کرنا چاہیں گے تو یہ کوئی ممکن سے ناممکن چیز نہیں, ممکن ہے. ہاں, ٹیکس نیٹ کی بات جہاں تک ہے تو ٹیکس نیٹ میں ہمیں ان سارے لوگوں کو لانا چاہیے جو پریولیج کلاس ہے.
ٹیکس نیٹ میں ہمارے جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہمیں زیادہ سے زیادہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کا نظام کو راج کرنا چاہیے, رواج کرنا چاہیے. ہمارے جو چھوٹے سے چھوٹے انٹرپرینرز ہیں ان کو بھی ترغیب دینا چاہیے کہ جو ٹیکس ہے یہ ہمارے بہتری کے لیے, اور ٹیکس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے. سب سے بڑھ کر کہ ٹیکس کی جو بابو صاحبان جو ٹیکس کو مس یوز کرتے ہیں, یہ جو ہمارے مختلف اخراجات ہیں ایسیسریز میں, اس کو کم کرنا چاہیے. ہمارا جو بڑے سے بڑا پروٹوکول ہے اس کو ہمیں مینیمائز کرنا چاہیے. ہمارے جو ہر 2 سال بعد آفس کے فرنیچر فکسچر یہ چینج کرنا وہ ختم کرنا ہوگا. 5 اسٹار ہوٹل کے کلچر کو ختم کرنا ہوگا, گورنمنٹ کی ضیافتوں کو ختم کرنا ہوگا, ایکسٹرا آرڈنری TAD ختم کرنا ہوگا, اور آڈٹ کا نظام بہت بہتر کرنا ہوگا تاکہ ٹیکس میں جو کلیکٹ ہو رہا ہے پیسہ اس کو ہم مؤثر طور پہ عوامی فلاح و بہبود اور اس ملک کے قرض اتارنے کے لیے, اور پھر جب لوگ دیکھیں گے جو باہر ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہاں اس تو کیا اشرافیہ تیار ہوگی یہ قربانی دینے کے لیے نہال صاحب؟ دینا پڑے گا. دیکھیے اگر آپ ایک نمونہ پیش کریں گے کہ ہمارے انڈیکیٹرز اگر بہتری کی طرف جائے گی تو اس ملک میں انویسٹرز بھی آئیں گے, ڈائریکٹ انویسٹر بھی آئیں گے, اور جو پاکستان بھی بیرون ملک بیٹھے ہیں جن کے سرمایہ یہاں سے منتقل ہوا ہے وہ سرمایہ بھی واپس آئے گا. ماضی میں سرمایہ منتقل کیا گیا, ایسے حالات پیدا کر دیے گئے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنا زیادہ کر دیا گیا کہ اپنے لوگ سرمایہ منتقل کرتے رہے. پھر جو ٹیکس نیٹ ہے وہ بہت سکڑ کے نیچے کی طرف آتا چلا گیا. سیلریز جو سیلریڈ لوگ ہیں ان سے ٹیکس لیا گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے, ماہ رمضان ہے یہ بہتر ایک بہت اچھا موقع ہے, ہم اپنے آپ سے عہد کریں, ریزولیشن ایک ہو, ہم اپنے آپ سے عہد کریں کہ اگر ہمارا ملک خوشحال ہوگا تو ہم خوشحال ہوں گے. احد شاہ صاحب کیا رائے رکھتے ہیں, ہم خوشحال کب ہوں گے, اور جو اقدامات کیے جا رہے ہیں معاشی دلدل سے نکال پائیں گے یہ؟ جی ماہ رمضان کا مہینہ ہے, انہوں نے عہد کیا ہوا ہے, دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا لگتا ہے جو ٹیکس چوری کا خاتمہ, کفایت چاری کا آغاز اور ایک درست سمت کی طرف قدم بڑھایا گیا ہے, یہ قدم درست ہے غلط ہے, اس پر کیا رائے رکھتے ہیں عاد صاحب؟ درست لوگ جی درست اقدام اٹھاتے ہیں. اگر یہ لوگ درست ہیں تو پھر ان کے اقدام بھی درست ہوں گے. تو ہم تو ان کو درست مانتے ہیں نہیں, نہ عوام ان کو درست مانتی ہے. بات دیکھتے ہیں, وقت بتائے گا. تو کیا ساتھ دیں گے ان کا آنے والے دنوں میں؟ پھر یہ قوم بھی دیکھے گی, یہ قوم بھی دیکھے گی. وقت آئے گا دیکھ لیں گے. ہم نے بڑا کچھ دیکھ لیا ہے, انہوں نے بڑا کچھ دیکھ لیا ہے, یہ بھی ہم دیکھ لیں گے یہ کیا تیر مارتے ہیں, یہ کون سی مفاہمت سے, یہ کون سا ملک کو ترقی کے آسمان پہ پہنچاتے ہیں. دیکھ لیتے ہیں, یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. بڑا کچھ دیکھ لیا, یہ بھی دیکھ لیں گے. لیکن اپوزیشن تو آپ ہی ہے نا, عوام کی نظریں آپ پر بھی تو ہیں. ٹف ٹائم تو اپوزیشن نے گورنمنٹ کو دینا ہے. تو یہ لائیں اسمبلی میں, دیکھیں گے یہ کیا لاتے ہیں, یہ کون سا تیر مارتے ہیں, ہم دیکھ لیں گے. ابھی تو یہ بات کر رہے ہیں, ہم نے سن لی اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, اچھی بات ہے, اچھی بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. نہیں, جس طرح وفاقی وزیر نے بھی آج بیان کیا کہ سیاست اپنی اپنی اور ریاست سانجھی, تو سانجھی ریاست کے لیے آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پر ایک مثبت کردار ادا کرنا چاہیے سب کو؟ جی دیکھیں, ریاست ہم سب کی ریاست ہے, ٹھیک ہے. ہمارا دیکھیں یہ مطلب نہ لے, دیکھیں ہم اپوزیشن ہیں, ہم اپوزیشن کا رول پلے کریں گے, پازیٹیو رول پلے کریں گے, ٹھیک ہے. ہم کوئی غیر جمہوری سیاسی جماعت نہیں ہے, ہم اسی ملک کی جماعت ہیں. مگر ہمارے جو مطالبات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں, جو ریاست ہے, جو پارلیمنٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. ہم سے جتنا بہتر ہو سکے گا اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے, ہم وہ رول پلے کریں گے. ہم یہ انکار ہم نہیں کرتے کہ ہم وہ رول نہیں پلے کریں گے, یہ ہم پہ فرض ہے, ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہوا ہے, ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بائی چوائس اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بڑے نیک, ان کی نیتیں بڑی نیک ہمیں نظر آ رہی ہیں. یہ رمضان میں یہ ان کے بڑے اچھے جسٹرز ہیں, تو ہم دیکھیں گے, قوم دیکھے گی کہ یہ کیا کرتے ہیں. ہم اسی ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھ لیں گے, آپ بھی دیکھ لیں گی, قوم بھی دیکھ لے گی, سب کچھ. اور جو طویل مدتی قرض پروگرام کی بات کی گئی شاہ صاحب IMF سے لینے کی, اس پر کیا کہیں گے؟ وہ IMF ان کو قرض دے تو تب پھر بات کریں گے. خبریں یہ بھی تھی نا, آج کو خط لکھا گیا ہے PTI کی جانب سے, ان میں کتنی صداقت تھی؟ تردید تو سامنے آ گئی, بٹ ایسا کچھ ہے کیا وہ خط لکھا گیا؟ نہیں, یہ نہ ایسا کچھ نہیں ہے, یہ بالکل جھوٹ کا پلندہ ہے. ہماری پارٹی, ہمارے چیئرمین صاحب جو ہیں بیرسٹر گوہر, انہوں نے پہلے اس بات کی تردید کر دی ہے. ایسا کوئی خط نہ لکھا گیا ہے, اور نہ اس طرح کا کوئی خط لکھنے کا ہمارا کوئی پروگرام ہے. یہ ٹوٹلی وہ ہے, پروپیگنڈا ہے, جھوٹ ہے. ٹھیک ہے. عامر صاحب, جس طرح سے اقدامات کیے جا رہے ہیں ملک کو معاشی دلدل سے نکالنے کے لیے, کس طرح سے دیکھتے ہیں ان اقدامات کو, اور مزید کیا رائے رکھتے ہیں, یہ اقدامات درست ہیں, غلط ہیں, ان میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے, مخالف سیاسی جماعت کا ہونے کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ میں یہی توقع رکھوں کہ فیڈرل گورنمنٹ ناکام ہو جائے یا خیبر پختونخوا کی حکومت ناکام ہو جائے.
اگر یہ حکومتیں ناکام ہوں گی تو اصل میں مسائل کس کے حل نہیں ہوں گے؟ عوام کے۔ تو دیکھیے اصل میں تو اپوزیشن یہ نہیں ہوتی کہ ہم تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. اگر ہم تھے نا اپوزیشن میں تو ہم نے انہیں کہا تھا کہ معیشت خراب ہے، آئیے مساق معیشت کرتے ہیں، آئیے بات کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کس نے سمجھ لیا ہے کہ اپوزیشن ایوان کو مچھلی منڈی بنانے کے لیے ہے، یا اپوزیشن اس لیے ہوتی ہے کہ حکومت کو ناکام کر کے اور اپنے تمغے سجا کے تو آ جائے میدان میں. میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کا یہ کام ہوتا ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے تجاویز دے، اور جتنی بھی حکومت عمل درآمد کر لے ملک کے لیے بہتر ہوگا. اگر نہیں کر سکے گی تو عوام اگر آپ کو موقع دیں گے تو آپ آ کے اسے امپلیمنٹ کیجیے گا. دیکھیے ہم تو سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے، اور ہمیشہ ہمارا رہا ہے، ہمارے دوست کہتے رہے کہ مفاہمت سے آپ کو کیا ملا ہے، ہمیں ملے یا نہ ملے ملک کو ملتا ہے تو ہم اسی لیے کرتے ہیں، اور اچھا کام کرتے رہنا چاہیے، اس کا رزلٹ ملے یا نہ ملے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 100 ڈیز کا ہم ہمیشہ گورنمنٹ کو دیتے ہیں کہ اس میں وہ پالیسیز لائے اور اسے امپلیمنٹ کرے، اور رزلٹ 1 سال کے اندر آتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا ان کا چناؤ ہے وزیر خزانہ کا بھی، اور بہتر ہوگا کہ پاکستان، اور اس میں ہم سب کو اکٹھا ہو گے لوگوں کے مسائل کم کرنے کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرنی ہوں گی. تماشا نہ دیکھیں. آگے آپ پاکستان کے لیے، اس عوام کی بہتری کے لیے حکومت کو اور اپوزیشن کو مل بیٹھ کر کام کرنا ہوگا. اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.